جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی عورت نے اپنے والدین کی رضامندی حاصل کیے بغیر اپنا نکاح کیا، ایسا نکاح بے برکت ہے، ایسا نکاح بے برکت ہے، ایسا نکاح بے برکت ہے۔ نکاح کرتی ہے، فیصلہ اگرچہ لڑکی کا لڑکی نے کرنا ہے اور لڑکے نے کرنا ہے، لیکن نکاح کیا والدین کی رضامندی حاصل کیے بغیر، نکاح کر لیا اپنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نکاح کا انجام کیا ہے؟ یہ نکاح اگرچہ ہے لیکن یہ بے برکت ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ فرمایا، یہ نکاح بے برکت ہے، یہ نکاح بے برکت ہے، یہ نکاح بے برکت۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ روایت بخاری شریف کی ہے، مشہور صحابیہ ہیں حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح کرایا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو نکاح ہوا ہے اس پر میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح ختم فرمایا، وہ نکاح ختم فرمایا۔ دین ہمیں ایک تصور دیتا ہے اعتدال کا، کیونکہ نکاح دوستی کرنا نہیں ہے۔ دوستی کرنے میں کسی سے نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارے بہت سے لوگ دوست بنتے ہیں، ہم والدین سے نہیں پوچھتے ہیں کہ فلاں سے دوستی کروں کہ نہ کروں۔ تو دوستی میں اور کاروبار بھی نہیں ہے، کاروبار کرنے میں بھی پوچھنا ضروری نہیں۔ یہ رشتہ کرنا، یہ رشتہ صرف لڑکے اور لڑکی کا نہیں ہو رہا، بلکہ پورے ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ہو رہا ہے۔ ایک خاندان کا رشتہ دوسرے خاندان سے ہو کہ نہ ہو، اس پہ باہم مشورہ ہو۔ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ لڑکی کرے گی، فیصلہ لڑکا کرے گا، والدین نہیں کریں گے فیصلہ۔ فیصلہ لڑکی نے کرنا ہے، فیصلہ لڑکے نے کرنا ہے کہ میں یہ رشتہ کروں، اس رشتے کا فیصلہ کروں کہ نہ کروں۔ لیکن لڑکے کو اور لڑکی کو پابند کیا ہے والدین کے مشورے کا، کہ تم جو رشتہ، جس رشتے کا فیصلہ کرو، پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ والدین راضی ہیں تو رشتہ کرو، والدین راضی نہیں تو یہ رشتہ مت کرو۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں دین دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم 2 انتہاؤں پہ کھڑے ہیں۔ اس وقت کا انسان 2 انتہاؤں پہ کھڑا ہے۔ ایک انتہا انتہائی سختی کا ہے۔ سختی یہ کہ جیسے گاؤں دیہاتوں میں بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے، بچے کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ والدین کہتے ہیں، والد کہتا ہے کہ میرا بچہ ہے یا میری بچی ہے، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، میں کیوں پوچھوں بچی سے، میں کیوں پوچھوں بچے سے؟ سرے سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ یہ بھی سراسر دینی اصولوں کے خلاف۔ دوسری انتہا یہ ہے جو آوارگی ہے، سراپا آوارگی۔ ایک طرف تو پوری سختی ہے، دوسری طرف پوری آوارگی ہے۔
اور آوارگی کیا ہے جو آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس آوارگی کی تربیت دی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جناب نکاح کا مطلب دوستی کرنا ہے، دوستی کرنے میں تم اپنے والدین سے کیوں پوچھو، بغاوت کرو، اپنی آزادی کا مظاہرہ کرو۔ اس لیے لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور والدین کو پتہ تک نہیں ہوتا، لڑکا اپنا نکاح کر لیتا ہے، والدین کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ یہ جو مغرب کی نقالی ہے اور جو تصور ہے انتہا کی آوارگی کا، یہ تصور جو مغرب سے آیا ہے اور آج کل ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جیسے دوستی ہوتی بھی جلدی ہے اور ٹوٹتی بھی جلدی ہے، چھوٹی بات پہ دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے کا نکاح جو رشتہ ہے اب اس کی حیثیت ایک دوستی کی رہ گئی، دوستی کی رہ گئی۔ 20 سال کی 10 سال کی دوستی جیسے چھوٹی سی بات پہ ختم ہو سکتی ہے، ناراضگی سے تبدیل ہو سکتی ہے، آج یہ جو نکاح ہے، اس طرح کے جو نکاح ہے، آوارگی کے نکاح، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ نکاح ہوا مہینے کے بعد ٹوٹا، یہ نکاح ہوا سال کے بعد ٹوٹا، یہ نکاح ہوا 5 سال کے بعد ٹوٹا۔ مضبوط نکاح جس میں مضبوط رشتے کی طاقت ہو، یہ وہ نکاح ہے جس کا تصور ہمیں دین دیتا ہے کہ نہ اس طرف انتہا پہ نہ اس طرف انتہا پہ، بلکہ اعتدال، والدین بھی شامل ہو، لڑکا اور لڑکی بھی شامل ہو، فیصلہ والدین نے نہیں کرنا، فیصلہ لڑکی نے اور لڑکے نے کرنا ہے، لیکن مشورہ اور رضامندی کس کی حاصل کرنی ہے؟ والدین کی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔